اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت پاک، دعائے عبد المطلب۔ آج کا ٹاپک ہے سیرت پاک، دعائے عبد المطلب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام جناب عبداللہ تھا، جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب تقریباً 60 پشتوں کے واسطے سے حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے خاندان کا نام قریش ہے، جو عرب کے تمام خاندانوں پر پشت با پشت معزز اور ممتاز مانا جاتا تھا۔ عربوں کی تاریخ میں اس خاندان کے کتنے ہی لوگ بہت عزت والے اور بڑے مانے گئے ہیں، مثلا نصر، فہر، قسی بن کلاب۔ قسی اپنے زمانے میں حرم کعبہ کے متولی بنائے گئے تھے، اور اس طرح ان کی عظمت اور بھی بڑھ گئی۔ قسی نے بہت بڑے بڑے کام کیے، مثلا حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا انتظام وغیرہ۔ یہ کام ان کے بعد ان کے خاندان والے کرتے رہے۔ ان رفائی کاموں کے کرنے اور حرم کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو تمام عرب میں بڑی عزت اور اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ عام طور پر عرب میں لوٹ مار کا رواج تھا اور راستے محفوظ نہ تھے، لیکن حرم کعبہ سے نسبت اور حاجیوں کی خدمت کی بنا پر قریش کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، اور وہ ان کے ساتھ امن کے ساتھ اپنے مال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مکہ میں کعبہ کے سامنے زمزم کا چشمہ پھر سے جاری کیا، جسے ایک مقامی جنگ میں پسپائی کے دوران جرہم نے بند کر دیا تھا۔ زمزم کی کھدائی کے وقت جب عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کے ساتھ صرف ان کا بیٹا ہے اور قریش سارے گھر کے آ گئے ہیں، گر کر آ گئے ہیں، تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے جو میری حمایت کے لیے کھڑے ہو سکے، تو ان میں سے ایک کو کعبہ کے پاس لا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا پوری کی اور کہا، اور 10 بیٹے ان کو دے دیے، اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ آخر کار ایک روز عبد المطلب نے اپنی تمام بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کا ان سے ذکر کیا۔ سب نے کہا، اللہ سے جو نظر آپ نے مانی ہے اسے پورا کیجیے۔ اس پر عبد المطلب سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں حبل نامی بت کے پاس گئے، جہاں فال نکالی جاتی تھی، اور فال اس بات کے لیے نکلائی کہ ان 10 میں سے کس بیٹے کو قربان کریں۔ اس میں جناب عبداللہ کا نام نکل آیا، جو عبد المطلب کے سب سے خوبصورت اور ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے، اور ان سے باپ کے ساتھ بے حد پیار تھا۔ عبد المطلب بلا تکلف عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اور چھری لے کر اصاف اور نائلہ کی طرف چلے تاکہ وہاں ان کو ذبح کر دیں۔ جناب عبداللہ سے سارے قبیلے والوں کو بہت محبت تھی۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر اپنی اپنی مجلسوں سے دوڑ پڑے اور کہنے لگے، عبد المطلب یہ کیا کرتے ہو؟ اگر تم نے ایسا کیا تو آئے دن کوئی نہ کوئی اپنے بیٹے کو لا کر ذبح کرنے لگے گا۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے عبد المطلب کو یہ مشورہ دیا کہ حجاز کی مشہور عرافہ کاہنہ سے دریافت کیا جائے، ممکن ہے اس مشکل کا کوئی بتا دے، کوئی حل نکل آئے۔
یہ لوگ عرفہ کے پاس آئے تو عرفہ نے تمام واقعہ سننے کے بعد کل دوبارہ آنے کو کہا۔ دوسرے روز عرفہ نے ان سے پوچھا کہ اہل مکہ کے ہاں خون بہا دیت کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں دیت میں 10 اونٹ ہیں۔ عرفہ نے کہا آپ حضرات واپس تشریف لے جائیں اور اس دستور کے مطابق 2 بار اس طرح قرعہ اندازی کریں کہ عبداللہ کو قربان کیا جائے یا 10 اونٹوں کو۔ اگر اس مرتبہ بھی قرعہ اندازی لڑکے کے نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دیں اور پھر قرعہ ڈالیں۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھا کر قرعہ ڈالتے چلے جائیں۔ جب اونٹوں پر قرعہ نکل آئے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمہارا رب بیٹے کی بجائے اتنے اونٹوں کی قربانی پر راضی ہے۔ عرفہ کی بات قبول کی، سب مکہ پلٹے اور قرعہ اندازی شروع ہوئی۔ قرعہ پہلی مرتبہ عبداللہ ہی کے نام آیا تو انہوں نے 10 اونٹ سے بڑھا کر 20 کر دی۔ پھر قرعہ ڈالا تو قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلا۔ پھر تعداد بڑھا کر قرعہ ڈالا تو پھر عبداللہ کے نام پر نکلا۔ چنانچہ اس طرح 90 تک قرعہ عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ آخر 100 اونٹ پر پہنچ کر قرعہ عبداللہ کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا۔ تو یہ دیکھ کر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم جو وہاں موجود تھا اور عبداللہ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، خوشی سے اچھل پڑا اور سب نے بیک زبان پکارا کہ بس ہمارا خدا اس فیصلے پر راضی ہو گیا۔ اے عبدالمطلب، اب عبداللہ کو چھوڑ دیجیے اور اونٹوں کو قربان گاہ کی طرف لے کر آئیں۔ مگر عبدالمطلب اس بات پر مطمئن نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم، جب تک مسلسل 3 مرتبہ اسی طرح اونٹوں پر قرعہ نکلے میں اسے تسلیم نہ کروں گا۔ چنانچہ 3 بار قرعہ اندازی کرائی مگر تینوں بار عبداللہ کا نام نہ نکلا۔ اب عبدالمطلب مطمئن تھے اور 100 اونٹ قربان گاہ پر لا کر انہیں ذبح کر کے چلے آئے اور عام اجازت دے دی کہ آدمی، جانور، حتیٰ کہ درندے پرندے جتنا چاہے گوشت لے لے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے شیئر کریں گے، آپ اسے لائک کریں گے، آپ اسے سبسکرائب کریں گے۔ مہربانی، السلام علیکم۔